اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ شرعی حوالے سے کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں آئیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پچھلے 2 ہفتوں سے طلاق پہ ہی منحصر ہے۔ آج بھی جو ہم گفتگو کریں گے وہ طلاق کے ہی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ طلاق کے شرائط کے حوالے سے قرآن پاک کی روح سے اور احادیث کی روح سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ، اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظن ان یقیم حدود اللہ، وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون۔ طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ وہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں کے لیے آزادی ہے اس فدیہ کے بارے میں جو عورت مرد کو دے، لیکن یہ حدود الہی میں ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں میل کر لیں، اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور سے بیان کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 دفعہ طلاق دے کر اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی طلاق دی گئی اور وہ خاتون جو ہے وہ طلاق کی عدت میں ہے، وہ 3 مہینے ہوتی ہے۔ ان 3 مہینوں میں اگر شوہر نے دوبارہ رجوع کیا، اسے اپنی بیوی بنا لیا، تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی طلاق رجعی ہوتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر طلاق دے دی، پھر اسی طرح رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ زندگی میں تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اب قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ تیسری دفعہ طلاق دے گا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو پھر وہ عورت اس پہلے والے شوہر پر حرام ہو جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی مرضی سے
کسی جگہ نکاح کرے اور پھر وہ شخص جو ہے دوسرا وہ فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور پھر وہ اس کی عدت گزارے، اور اس کے بعد اگر یہ چاہے یہ خاتون اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو یہ کر سکتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ میں طلاق کے بارے میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم ناظرین۔ ہمارا پروگرام طلاق کے حوالے سے جاری و ساری ہے، لائیو کالز کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں، اس حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے یا خلا کے حوالے سے یا اس کے شرائط کے حوالے سے کوئی بھی دماغ میں کوئی سوال ہو اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ تھوڑا سا طلاق خلا کے بارے میں گفتگو ہو جائے جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ تھوڑی سی اس معاملے میں کنفیوژن ہے۔ جی بسم اللہ۔ طلاق کی قسمیں ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ایک طلاق تو وہ ہے جو شوہر خود جی طلاق دیتا ہے، جی اگرچہ جتنی بھی طلاقیں دینی شوہر نہیں ہیں، چونکہ طلاق دینے کا حق وہ مرد کے ہاتھ میں۔ جی اچھا، شوہر سے عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ طلاق خلا یہ ہوتی ہے کہ جس میں خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے جی اور وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو لہٰذا مجھے طلاق دی جائے، اس کو کہتے ہیں طلاق خلا۔ جی اور اگر وہ شوہر جو ہے وہ طلاق دینا نہیں چاہتا اور وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتی، جی تو ظاہر ہے کہ پھر کیس تو عدالت میں جائے گا۔ جب عدالت میں جائے گا تو قاضی جو ہے دونوں کو بلائے گا، دونوں کو دلائل سنے گا، جی بالکل، اور پوچھے گا خاتون سے بھی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ جی اگر کوئی معقول وجہ ہے تو پھر وہ اس کو بھی پوچھے گا، شوہر کو بھی اس کا ازالہ ہونا چاہیے، یا لیکن اگر وہ کہتی نہیں مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے نفرت ہو گئی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ جھوٹا ہے یا وعدہ خلافی کی ہے یا کوئی مسائل ایسے پیش آ جائیں تو وہ کہے گی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، اگر وہ شوہر شرط کر دے کہ میں طلاق اس شرط پر دیتا ہوں کہ جو مثلا حق مہر مقرر کیا گیا تھا وہ مجھے نہیں دینا، پھر مجھے معاف کرے گی حق مہر، یا مثلا اور بھی کوئی چیز اس سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، یا وہ بعض دفعہ جہیز میں کو دیا ہوتا ہے یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مصالحت کرنی پڑتی ہے۔ پھر طلاق خلا میں خاتون کی مرضی ہے وہ نہ رہے، طلاق لے، تو شوہر بھی پھر اپنی کو ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ تو وہ اس قرآن مجید کی جو آیتیں ابھی پڑھی ہیں اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ بہتر تو یہ جو دیا ہے ایک دوسرے کو وہ واپس نہ لو، ٹھیک ہے، تو جدائی بھی ہو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ بالکل، تو لیکن بہرحال اگر وہ نہیں چاہتے، مگر یہ کہ کہا گیا یعنی آیات میں، مگر یہ کہ نہیں چاہتے یا وہ اور کسی چیز کا اندیشہ ہے یا ہو سکتا ہے مالی ضرر کسی کو زیادہ ہو جائے، تو پھر وہ جو دیا ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، اس کو انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ بھائی میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ، فرمائیے بولیے۔ ہیلو جی فرمائیے بولیے۔ جی میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی بولیے سوال کیا؟ ایک بات پوچھنی ہے جی، میں نے ادھر انڈونیشیا کی ایک بیوی تھی جی، تو ہم دونوں جو ہے نا شادی کرنے والے تھے۔ جی آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ فون سے بات کریں، آپ ٹی وی سے نہ سنیں۔ اس کا والد جی بسم اللہ۔ ہے نا بھائی؟ جی بالکل کلیئر ہے، آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ فون سے بات کریں، جلدی آواز آئے گی آپ تک۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، تو میں ان سے نا شادی کرنے والا تھا۔ جی بولے جائیں۔ تو ملک میں چلے گئے، میں نے بعد میں نے ویزا نکالا، ویزا نکل گیا اور وہ ان کا نمبر بند ہو گیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی۔ جی کتنے دن ہو گئے؟ 20 دن ہو گئے۔ جی ٹھیک۔ میں نے اس کی فیملی کو پیسہ بھی دیا، سب کچھ دیا، وہ فیملی راضی تھی،
لیکن وہ گئی ملک میں دوبارہ ویزا نکالا اور وہ 20 دن ہو گئے، نمبر آف ہے، نمبر نہیں چالو کر رہے جی یہ ذرا پوچھ کر بتانا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ ادھر عمان میں انڈونیشیا کی لڑکی سے شادی کرنے والا تھا۔ نہیں بھائی میرے، آپ سوال کیا ہے؟ ٹی وی کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں اس لڑکی کو کہ ویزا نکالا اور نمبر اس کا بند ہو گیا، 20 دن ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے، ہم اس سلسلے میں کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اس کا نام ہے عائشہ صدی اور میرا نام محمد شوکت ہے جی اس کی والدہ کا نام انا ہے جی اس کی والدہ کا نام انا ہے۔ آپ ٹی وی کے تھرو میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ بھائی کوئی وہ استخارے وغیرہ کا پروگرام آپ نہیں سے ہے۔ یہ پوچھنا چاہے کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے، اس کیوں کا نہیں آ نمبر رہی؟ کیوں بند ہو گیا؟ اچھا بسم اللہ۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پروگرام ہے استخارہ اور وظیفے کا، جی جی میرے بھائی مسائل کا پروگرام۔ جی یہ شرعی مسائل کا پروگرام ہے، یہ استخارے اور وظیفے کا پروگرام نہیں ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں طلاق کے حوالے سے۔ اگر کوئی کوشچن ہے اس حوالے سے، اللہ نہ کرے ابھی کوئی ہو، لیکن اگر اس حوالے سے کسی اور صاحب کو یا صاحبہ کو گفتگو کرنی ہے تو بسم اللہ کال کریں اور لائیو پروگرام میں شامل ہوں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی الحمدللہ، مولا کا کرم ہے، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جی، میں عرفان شاہ عرض کر رہا ہوں لندن سے، مولانا کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے کویسچن تھے۔ سب سے پہلے یہ کویسچن تھا کہ اسلام میں اور مرد کو ہی کیوں طلاق کا حق دیا گیا ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے ٹھیک طلاق کا حق؟ جی تو جو مرد بغیر عورت کی اجازت کے جا کے شادی کر لیتے ہیں پاکستان میں یا کہیں اور جگہوں پہ، کیا وہ شادی اسلام کے تحت جائز ہے؟ عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بچے پھر حلال زادے کہلائیں گے۔ جی اچھا یہ اگر وہ حلال زادے کہلائیں گے تو پھر عورت کی اجازت کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ قبلہ وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اسلام میں کیا، میرے خیال سے آپ نے سنی لیا سوال کہ مرد کی، جی جی پہلے تو مرد کی، پہلا تو یہ ہے کہ اسلام نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ پہلا حصہ یہ ہے۔ ایسا ہے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں اس میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ چونکہ مرد جو ہے وہ عورت کی نسبت جذباتی نہیں ہے، اور خاتون جو ہے اس میں عواطف اور جذبات اور احساسات یہ زیادہ ہوتے ہیں، ایموشنل جلدی ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور اس کی اپنی حکمت ہے، چونکہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، پالنا ہے، اس میں یہ عطوفت اور محبت اور یہ جذبات زیادہ ہونے چاہیے، چونکہ اولاد کی پرورش کرنے میں یہ چیزیں زیادہ درکار ہیں۔ مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کا نگران ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان جو پیدا کیا ہے اس میں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ کی نگاہ میں وہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہے۔ بے شک۔ تو لیکن یہ جو دنیا میں جو بنائے گئے ہیں انسان اور مرد اور عورت، جی تو روح کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، روح نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جسمانی ساخت کے اعتبار سے ہر ایک کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، ایک اپنی حدود ہے۔ تو مرد جو ہے اس کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو چونکہ گھر کا قوام جو ہے وہ مرد کی وجہ سے ہے، گھر بنتا ہی اس کی وجہ سے، اس کے ذمے جو ہے نان و نفقہ ہوتا ہے، تو گھر کو بنانا اور توڑنا جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، چونکہ خواتین جو ہیں مرد کی نسبت خاتون زیادہ جذبات میں ہوتی ہے، تو اس لیے مرد کئی بار سوچتا ہے کہ طلاق دینے والا مسئلہ، تو اسلام نے اس لیے اس کو حق دیا ہے، مرد کے ہاتھ میں ہے طلاق کا حق، فیصلہ کرنا، پھر رجوع کا بھی اختیار دیا ہے۔ تو اگر خاتون جو ہے وہ خود طلاق جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے تو خود طلاق تو براہ راست ہاتھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب نکاح پڑھا جائے اس میں اگر شرط کر دے
کہ اگر یہ میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کرے گا یا مثلا مجھے اس ملک سے دوسرے ملک میں لے کے جائے گا یا کوئی اور بھی شرط، تو پھر یہ ہے کہ پھر میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گی کہ میں طلاق جاری کر سکوں اگر اس نے وہ شرط پوری نہ کی تو۔ ہاں جی کیونکہ جس طرح سے خود لوگ جو ہیں وہ خود تو طلاق نہیں پڑھتے، اکثر وہ مولانا صاحب کہتے ہیں آپ میرے وکیل ہیں، آپ میری طرف سے صیغہ طلاق جاری کر دیں، تو اب وہ خاتون جو ہے نا وہ اپنے شوہر کی طرف سے وکیل ہو جائے گی اپنے آپ کو طلاق دینے کی، لیکن یہ نکاح کے وقت شرط ہو سکتی ہے، اگر اس وقت شرط کی جائے تو۔ اچھا یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مرد جو ہے وہ پاکستان یا کسی بیرون ملک جا کے اگر شادی کر لیتا ہے تو کیا اسے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہے تو جو اس سے بچے وغیرہ ہوں گے تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ پہلی بات یہ کہ مرد اگر اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا تو پھر وہ شادی کیسی ہے اور اس سے جو پیدا ہونے والے بچے وہ کیسے کیا کرائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ سوال جو کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے سے وہ ایک بات غلط ہے، وہ کون سی کہ جناب شوہر کو اپنی بیوی سے اجازت لینی ہوتی ہے شادی کرنے کے لیے، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جو آئلی قوانین ہوتے ہیں وہ کئی ملکوں نے اپنے بنائے ہوتے ہیں، تو پاکستان میں بھی یہ قانون بنا ہوا ہے کہ جو شخص دوسری شادی کرے گا پہلی اپنی عورت سے اجازت لے گا، وہ تحریری طور پر اجازت دے گی، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ ملکی قانون ہے، تو لہٰذا اس کی چونکہ شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے اجازت کی، تو لہٰذا بالکل صحیح اس کی اولاد ہے اور شادی کرنا بھی اس کو جائز ہے اور حلال ہے، اور اس کی اولاد بھی ٹھیک ہے، حلال ہے، حلال زادی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قلعہ۔ ہم خلا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ طلاق خلا کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی تو طلاق خلا جو ہے اس میں خاتون کی طرف سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ شوہر مجھے طلاق دے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر وہ اگر وہ طلاق نہیں دیتا، عدالت تک معاملہ پہنچتا ہے تو عدالت جو ہے پھر اس کو پوچھتی ہے، اگر پھر بھی وہ طلاق نہیں دیتا تو عدالت جو ہے خود 2-3 پیشیاں کر کے اور اس کے بعد وہ طلاق کی ڈگری جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق وہ طلاق جو ہوئی ہے اس کو قانونی طلاق کہا جا سکتا ہے، لیکن طلاق شرعی نہیں ہوئی، اس کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کا صیغہ جاری ہو، اور وہ شوہر کہے گا، اجازت دے گا تو وہ خود پڑھے گا یا کوئی اس کا وکیل پڑھے گا، وہ وکیل عالم دین بھی ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا جو صحیح عربی زبان میں صیغہ طلاق جاری کر سکے، اور باقی بھی جو شرائط ہیں طلاق کی وہ اس میں پوری ہوں تو پھر وہ صیغہ طلاق جاری ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص دیتا ہی نہیں، طلاق اجازت نہیں دیتا، عدالت سے ڈگری لے لی، اب وہ خاتون جو ہے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک اس کا صیغہ طلاق جاری نہیں ہوا، تو شوہر تو مان نہیں رہا، اب ایسے میں کیا کرے؟ ایسے میں اس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو جو مجتہد ہے جس کی تقلید کر رہی ہے اس کے دفتر میں جائے گی یا اس کے نمائندے سے ملے گی یا ان تک بات پہنچے گی کہ تاکہ وہ اس کے لیے شرعی طور پر صیغہ طلاق جاری ہو۔ جیسے یہاں لندن میں اگر رہبر کا دفتر ہے وہاں پر وہ یہ کام کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ہے، کراچی میں اور دوسری جگہ پہ، تو وہاں پر وہ بنا ہوتا ہے بورڈ، تو وہ پھر علماء دین کا بورڈ ہو یا ایک آدمی ہو، بہرحال نمائندہ ہو یا ان کا دفتر ہو مجتہد کا، تو وہ پھر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں دونوں کو جاری کر کے نوٹس، تو پوچھتے ہیں جی کیوں نہیں طلاق دے رہے، وہ جب دونوں کو دلائل سنتے ہیں تو اگر تو وہ شوہر حاضر ہی نہ ہو یا جواب ہی نہ دے تو وہ پھر کچھ انتظار کر کے تو وہ شرعی طور پر، چونکہ اصل میں یہ مجتہد یا ولی فقیہ جو کہ حاکم ہوتا ہے، حاکم شرع، قانونی شرعی حاکم، اس کی طرف سے صیغہ طلاق جاری کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کا نمائندہ جاری کر دیتا ہے، پھر وہ دے دیتے ہیں اپنا سرٹیفکیٹ کہ آپ کو صیغہ طلاق جاری کر دیا ہے، اس کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम, आप दोनों साहब को भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। अपने एक दोस्त के लिए इस्तिखारा करवाना था, दोस्त की तरफ से इजाजत है, अगर बराए मेहरबानी इस्तिखारा करे, बहुत मेहरबानी भाई। हमारा प्रोग्राम आज शरई मसाइल है। संडे को हमारा प्रोग्राम शरई मसाइल होता है, वेंसडे को इस्तिखारा और वज़ाइफ होता है। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो शरई मसाइल है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं तलाक। अच्छा। जी माजरत है, माजरत है। वो हम डरते इसलिए कि एक दफ़ा शुरू हो गया ना सिलसिला जी, तो ये फिर इस्तिखारा ही हो जाएगा, शरई मसाइल दरमियान में रह जाएंगे। जी उसी तरफ चला जाता है तो फिर मज़ीद गुफ्तगू नहीं हो पाती। माजरत है। इंशाल्लाह ज़रूर आप वेंसडे को कॉल करें, आपकी कॉल को इंशाल्लाह शामिल करेंगे प्रोग्राम में और इस्तिखारा भी आपके दोस्त के लिए ज़रूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क़िबला, हम जैसे भी गुफ्तगू तलाक़ खुला के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उस हवाले से अक्सर ये होता है कि जैसे यहाँ पे है कोई और मर्द जो है वो पाकिस्तान में है। अच्छा, इसको गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन बोल रही है, कहाँ से फरमा रही हैं? जी, मैं शकील से बात कर रही हूँ। मुझे असल में नंबर चाहिए था, इनका पर्सनल नंबर। मैं लाइव से नहीं बात करना चाहती। जी, हम 5-7 मिनट तक स्टूडियो में ही होते हैं, जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो आप कॉल कर सकती हैं। ठीक है? ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इल्तिमास से दुआ। क़िबला, जैसे होता है कि औरत जो है वो यहाँ है और मर्द जो है वो पाकिस्तान में है, और औरत ने कई दफ़ा गुफ्तगू की कि भाई मुझे खुला चाहिए, लेकिन मर्द की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ऐसे मौके पे क्या उस औरत को यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनके हवाले से, उनके दफ्तर में जो उनके जिनके वो मुक़ल्लिद हैं, उनके हवाले से उनको यहाँ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करनी पड़ेगी या जो पाकिस्तान में हैं उनसे गुफ्तगू करनी पड़ेगी? ऐसा है कि जो दफातर है ना जी, वो तकरीबन हर मुल्क में मौजूद हैं जी, यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं जी। तो हम आहंगी हो सकती है ठीक कि यहाँ का दफ्तर भी टेलीफोन कर सकते हैं, उसका जो टेलीफोन दिया जाए मर्द का जो शौहर है, तो इस तरह से हम आहंगी करके वो पूछ सकते हैं, हम आहंगी हो सकती है। जज़ाकल्लाह। क़िबला, थोड़ी सी शराइत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। तलाक़ की जो शराइत हैं जी बिस्मिल्लाह, उसमें ये है कि जो तलाक़ देने वाला है मर्द जी आकिल और बालिग होना चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल। आकिल बालिग, ऐसा ना हो कि वो मर्द जो है कि जिन दिनों में तलाक़ दे रहा है उन दिनों में वो दीवाना हुआ हो या बीमार हो या वो गोलियां खा रहा हो तो हर वक्त मतलब है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो 6 महीने के लिए पागल हो जाते हैं, 6 महीने के लिए ठीक होते हैं। ऐसे मेरी दुनिया में जब बात हो रही है मसाइल की, तो इसका मतलब है वो ये पूरी दुनिया की बात है ना। तो बाज़ लोग होते हैं मसलन गर्मियों में पागल हो जाते हैं, मसलन सही नहीं काम कर सकते। के साथ इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक कॉलर है, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप भाई ये टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, फोन से बात करें। बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई जी। जी बिस्मिल्लाह, सॉरी मैम। तो पहली बात है आकिल होना चाहिए ना। ठीक ठीक। दीवाना नहीं होना चाहिए जी। और इसी तरह यानी जो आपने कहा कि ऐसी बीमारी हो कि जिसमें होशोवास सही रहते नहीं हैं, तो पहली बात तो ये है। ठीक। फिर है कि बालिग होना चाहिए। बिल्कुल। तो बालिग होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? यानी तलाक देने वाला नाबालिग होगा? नहीं। हाँ, बचपने में जैसे शादी तय हो जाती है। इसमें हमने बताया था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वालिद या दादा बचपन में निकाह पढ़ देते हैं लड़की लड़के का। ठीक है, तो निकाह हो जाता है सही। और उसके बाद जब वो जवान होंगे उस वक्त रुखसती हो गई, या उस वक्त जवान होंगे तो वो चाहें तो इसको बरकरार रखें, चाहे तो बरकरार ना रखें। बहरहाल तो उसमें ये है कि वो अगर अभी तलाक देना चाहता है तो फिर आकिल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और बालिग होना चाहिए जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा ये है कि तलाक का सीगा सही जारी होना चाहिए अरबी ज़बान में। और फिर यह है कि वो तलाक देने वाला तलाक देने की नीयत रखता हो, यानी वो जब तलाक जारी कर रहा है, सीगा पढ़ रहा है, तो उसको पता हो कि मैं तलाक दे रहा हूँ। ठीक है, शोखी में नहीं होना चाहिए, मजाक में, सोए हुए, ऐसे ही मुंह से निकल गया। ठीक है,
تو مذاق میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو پھر یہ صیغہ طلاق جو ہے جاری کیا گیا، یہ صحیح نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی، طلاق باطل ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ طلاق اپنے ارادہ و اختیار سے دے رہا ہوں، پریشر میں آ کے پریشر میں دباؤ ڈالا گیا ہے کسی طرح، اس دباؤ کی وجہ سے وہ طلاق دے رہا ہے، تو یہ طلاق صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے جی۔ اور 2 عادل مرد ہونے چاہیے جن کے سامنے یہ صیغہ پڑھا جائے گا، اس میں عورت کا حضور لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ عورت وہاں پر موجود ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت تو پاکستان میں ہے، مرد یہاں پر ہے، تو یہاں پر اگر صیغہ جاری ہو گیا تو اس کو اطلاع دی جائے گی عورت کو، ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت بھی وہاں پر حاضر ہو، وہ لازم نہیں ہے ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ ہے کہ عورت جو ہے جب اس کو طلاق دی جائے گی تو وہ حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے، مینسز سے پاک ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر وہ اس نے بچہ پیدا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، تو ابھی وہ ان دنوں میں نہ ہو کہ جب وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی 10 دن تک جو خون آ رہا ہوتا ہے، خون نفاس، تو ان دنوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے۔ تو وہ عورت پاک ہونی چاہیے طہر کی حالت میں، اور طہر کی حالت میں بھی جب مینسز سے پاک ہو گئی تو طہارت کی حالت میں آ گئی، اور پھر اس طہر کی حالت میں وہ مرد نے عورت سے نزدیکی نہ کی ہو، تب طلاق صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جب شرطیں پوری ہوں گی تب طلاق صحیح ہو، یہ نہیں ہے کہ بھئی غصے میں آ گیا طلاق ہوگی، غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اور پھر باقی شرطیں پوری نہیں ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جی ہاں۔ قبلہ اگر ہم بستری کر لی ہے تو اس کے بعد کتنے دن کا اس میں گیپ ہونا چاہیے؟ خوب، اگر ہم بستری ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو ہر جو مہینے بعد مینسز آتے ہیں تو اس میں تو طلاق نہیں دے سکتا، اب پھر وہ دوبارہ حال ماہواری آئے گی، پھر اس کے بعد وہ پاک ہوگی، پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جی بسم اللہ۔ جی تو جو مسائل ہیں طلاق کے، یہ اس میں یہ بھی ہے کہ ضروری ہے کہ طلاق کا صیغہ صحیح عربی زبان میں لفظ طالقن کے ساتھ پڑھا جائے اور 2 عادل مرد اسے سنیں۔ اگر شوہر خود طلاق کا صیغہ پڑھنا چاہے اور مثال کے طور پر اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہو تو ضروری ہے کہ کہے زوجتی فاطمۃ طالق، لام اور قاف ہے، زوجتی فاطمۃ طالقن، طالق رکے گا تو طالق ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہے گا تو اس طرح سے پھر وہ طلاق اس کو ہو جائے۔ اگر بالفرض مثلا کسی کی 2 بیوی ہیں تو اس کا نام لے گا نا، مشخص کرے گا کس کو طلاق دے رہا ہے، ایسے نہیں کہے گا میری بیوی جو ہے وہ اس کو زوجتی طالق، میری بیوی طلاق یافتہ ہو گئی، تو یہ نہیں ہے، یعنی اس کو مشخص کرنا پڑے گا کس کو، جی ہاں، کس کو طلاق دے رہا۔ اور یہ ہے دائمی نکاح میں، لیکن اگر کسی نے دائمی نہیں غیر دائمی نکاح کیا ہوا ہے، نکاح متع کیا ہوا ہے، مثلا 1 سال کا کسی سے کیا ہوا ہے تو اب 6 مہینے ہوئے ہیں، تو اب اس میں طلاق نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہے گا کہ میں نے یہ جو باقی 6 مہینے کی مدت ہے میں نے تجھے بخش دی ٹھیک ہے، تو وہ خاتون جو ہے وہ 45 دن کا عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ کسی دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو طلاق یافتہ عورت ہے جس کو طلاق ہوئی ہے، اس کی عدت جو ہے وہ اگر تو جیسے ابھی کہا کہ بھی بچپن میں بھی اگر نکاح پڑھ دیا گیا ہے، جس لڑکی کی عمر پورے 9 سال نہ ہوئی ہو ٹھیک ہے، اور جو عورت یائسہ ہو چکی ہو، یائسہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاتون کے جس کو مینسز آنا بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یائسہ۔ یائسہ کا مطلب ہے نا امید ہو گئی ہے، اب وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، یائسہ ہو گئی ہے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے، یعنی یائسہ عورت کو بھی طلاق ہو گئی ٹھیک ہے، 60 سال کی عمر میں ہے خاتون مثلا، تو اس کو طلاق دے دی گئی، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 3 مہینے وہ ویٹ کرے پھر شادی کرے، چونکہ یہ یائسہ بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا فلسفہ زیادہ یہی ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہوئی ہے تو تاکہ ویٹ کیا جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ حاملہ تو نہیں ہے، چونکہ نسل کی پاکیزگی اور اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جی ہاں، تو یعنی اگر شوہر نے اس سے مجامت کی ہو طلاق کے بعد وہ فوراً دوسرا شوہر کر سکتی ہے، وہی جس کی عدت نہیں ہے، ہاں عدت واجب نہیں ہے۔ جی 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 جی۔
اچھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ جس عورت کی شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اس کو طلاق ہو گئی، اس کی بھی عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یا مطلب میں گھر تو آ گئی جی لیکن وہ میاں بیوی کے وہ تعلقات قائم نہ ہو سکے، پھر بھی اس کی عدت نہیں ہے. جی یا شادی جیسے یہاں ہوئی اور عورت ابھی پاکستان میں ہی ہے، ہاں جی جی، تو اس وقت ہو گئی تو اس کی بھی کوئی عدت نہیں. اچھا جی. اور طلاق کے بعد 3 قمری مہینے کی عدت ہوتی ہے. 3 قمری مہینے. اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت وضع حمل یا اسقاط حمل تک ہے. لہذا مثال کے طور پر اگر طلاق کے 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا جی تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. لیکن یہ حکم اس عورت میں ہے جب وہ بچہ صاحب عدت کا شرعی طور پر بچہ ہو، بیٹا ہو مثلا. قبلہ تھوڑا سا اس میں وضاحت. لہٰذا اگر عورت زنا سے حاملہ ہوئی ہو اور شوہر اسے طلاق دے تو اس کی عدت بچے کے پیدا ہونے سے ختم نہیں ہوتی. بہرحال اس کو یہی ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے حاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو طلاق دی ہے شوہر نے، تو عدت کتنی ہوتی ہے؟ عموماً 3 مہینے. لیکن جو خاتون جس کو طلاق دی جا رہی ہے مثلا 8ویں مہینے کی، یعنی وہ حمل کیے ہوئے اپنے بچے کو 8 مہینے کا حمل ہے، طلاق ہوگی اس کو، تو ظاہرہ 3 مہینے نہیں، ابھی جو ہی یہ 1 مہینے بعد بچہ پیدا کر دے گی تو ظاہرہ بچہ پیدا کر دے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وہ اپنے وہ حیض سے پاک ہو جائے گی تو وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک. طلاق کی عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب سیغے کا پڑھنا ختم ہو جاتا ہے، خواہ عورت کو پتہ چلے یا نہ چلے کہ اسے طلاق ہو گئی ہے. پس اگر اسے عدت کے برابر مدت گزرنے کے بعد پتہ چلے کہ اسے طلاق ہو گئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ عدت رکھے. مسئلہ سمجھ آ گئی ہے؟ مثلا شوہر نے 1 جنوری کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو اب جنوری، فروری اور مارچ کے اینڈ تک اس کو عدت میں رہنا ہے. لیکن اس کو اطلاع جب دی گئی ہے تو وہ مارچ کے مہینے میں جا کے اطلاع ہوئی ہے، مثلا لیٹر کے ذریعے. آج کل تو چلو ٹیلی فون ہوا، لیکن ہاں جی، تو چونکہ اس کو اطلاع لیٹ ہوئی ہے تو وہ کاؤنٹ کیا جائے گی. جو یہ عدت کا زمانہ جو ہی سیگا پڑا جائے گا اسی وقت سے شروع ہو گیا. تو لہٰذا یہ 2 مہینے بعد لیٹ اطلاع ملی ہے تو 2 مہینے وہ کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے بعد 1 مہینہ اور عدت رکھے گی. اس کے بعد وہ چاہے تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. اور اسی طرح وفات کی عدت ہے. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس صورت میں جب کہ وہ آزاد ہو، اگر وہ حاملہ نہ ہو تو خواہ وہ 9 سال سے چھوٹی ہو، کافرہ ہو، مطلقہ، رجیہ، یائسہ، یا شوہر نے اس سے مطع کیا ہو یا شوہر نے اس سے مجامت نہ کی ہو، چاہے شوہر کم عمر، طفل ہو، دیوانہ ہو تو بھی، یعنی جس قسم کا بھی شوہر ہے وہ مر گیا تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ 4 قمری مہینے اور 10 دن عدت رکھے. اگر حاملہ ہو تو ضروری ہے کہ وضع حمل تک عدت رکھے، لیکن اگر 4 مہینے اور 10 دن گزرنے کے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ شوہر کی موت کے بعد 4 مہینے 10 دن تک صبر کرے، اور اس عدت کو وفات کی عدت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو 4 مہینے 10 دن جو ہے نا وہ اس کی عدت ہے. لیکن مثلا شوہر فوت ہو گیا اور ابھی 3 مہینے کی حاملہ ہے تو بچہ تو جا کے 6 مہینے بعد پیدا ہوئے گا. ٹھیک ہے، تو چونکہ جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت ختم ہوئے گی. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو 4 مہینے 10 دن کی ہے. لیکن اگر وہ 4 مہینے 10 دن پہلے مکمل ہو گئے، بچہ بعد میں جا کے پیدا ہوا، تو پھر اس کا مطلب بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی بچہ 3 مہینے بعد پیدا ہو گیا، 6 مہینے کی حاملہ تھی جب خامد فوت ہو گیا، تو ابھی وہ 1.5-2 مہینے اور، یعنی 4 مہینے 10 دن پورا کرے گی. اس کو کہتے ہیں عدت وفات. چلیں چلتے چلتے اس کے جو بھی مسائل ہیں وہ بیان کریں کہ جو عورت وفات کی عدت میں ہو
اس کے لیے رنگ برنگا لباس پہننا، سرما لگانا اور اسی طرح دوسرے ایسے کام جو زینت میں شمار ہوتے ہیں حرام ہیں، لیکن گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں ہے۔ جی اچھا، ایک کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون؟ جی بسم اللہ۔ بات کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ متعلقہ کی عدت اور بیوہ کی عدت میں جو اختلاف وقت ہے، آگے پیچھے ہے، اس کے کیا ریزن ہے؟ ٹھیک، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ جناب قبلہ وہ فرما رہے ہیں کہ مطلقہ اور بیوہ کی عدت میں جو وقت ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں زیادہ ہے؟ قرآن و سنت سے یہ ایسے ثابت ہے نا جی بسم اللہ، کہ جو طلاق یافتہ ہے وہ عدت جو ہے وہ 3 مہینے رکھے گی، اور جو ہے بیوہ جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ 4 مہینے 10 دن رکھے گی۔ یہ چونکہ قرآن و سنت سے ایسے ثابت ہے، تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، میں ایک بات جو ہے کلی بات بتا دوں، بسم اللہ، کہ جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں ریزن اور فلسفے کا، اس کی علت کا پتہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ریزن اور علت کا فلسفے کا پتہ نہیں ہوتا، وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، بس جیسا شریعت نے شارع نے جیسے رسول پاک نے فرما دیا یا اللہ نے حکم کر دیا تو اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعبدی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ تقلید جو ہے وہ اصول دین میں نہیں ہے اور فروع دین میں تقلید ہے، تو اصول دین کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مسائل جو عقل سے آپ کو خدا کو، قیامت کو، نبوت کو، امامت کو، یہ جو مسائل ہیں ان کو عقل سے ثابت کرنا ہوتا ہے، اگرچہ شریعت بھی اس میں ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں وہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاتا کہ بھی اللہ ایک ہے۔ کیوں اللہ ایک ہے؟ چونکہ میرے بابا نے کہا ہے، چونکہ میرے فلاں مجتہد نے کہا اللہ ایک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں عقل سے خود آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو ایک اصول دین میں تقلید نہیں ہے اور فروع دین میں تقلید ہے۔ اب یہ کہے نماز صبح کی 2 رکعت کیوں ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اب اس کے فلسفے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ رسول پاک نے فرمایا صبح کی 2 ہیں تو 2 ہیں۔ مثلا زور، اگرچہ بعض علل الشرائع کی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ جو عدت کی مدت ہے جو کہ سنت میں ایسے ہے کہ بھئی ہاں جی کہ 3 مہینے اور 4 مہینے 10 دن۔ قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نالج میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی جزاک اللہ، اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی سر میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، تو میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ عقل کے اوپر مولانا صاحب بتا رہے تھے، تو عدت جو رکھی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں ہم اپنی فوراً ہی ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ بیٹی پریگننٹ ہے یا یہ عورت پریگننٹ نہیں ہے۔ کیا ہم شرعی لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے جو دیا ہوا قانون ہے کہ ڈاکٹر حضرات بتا سکیں گے کہ بھئی کیونکہ عورت نے کہیں جانا ہے، اس سے بڑی لمبی بحث چلی جائے گی، عورت نے جانا ہے، عورت نے سعودی عرب جانا ہے یا ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، ڈسٹنس بہت ہے، مہینوں کے بعد ملاقات ہوگی، تو اس میں کیا ہم ڈاکٹر صاحب کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، ان کی رپورٹ کو کتنا ہم شریعت کے اندر ان کو عمل دخل دینے کی اجازت دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بول دیں کہ بھی یہ پریگننٹ نہیں ہے، تو جو 3 مہینے یا 40 دن ہے وہ اس کو ہم سیف کیا جائے، کیونکہ ابھی فاسٹ ٹریک پہ ہم چل رہا ہے، زمانہ جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بتا دیں کہ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ یا نہیں دیتی۔ جزاکم اللہ خیر سر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ قبلہ سوال ماشاءاللہ، ہاں جی بسم اللہ۔ جی بڑا دلچسپ سوال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ طلاق جب دی جاتی ہے تو بیشتر جو ہے نا اس میں جو قرآن مجید نے بتایا ہے سورہ طلاق میں کہ جب وہ طلاق یافتہ عورت ہے تو شوہر نے اس کو طلاق دی ہے تو وہ اس کے گھر میں رہے گی، وہ گھر سے باہر جانا حرام ہے اس کا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے، نہیں، اور اس شوہر کا
جس کو طلاق دی ہے اس کو گھر سے نکالنا بھی حرام ہے، اور اس کا اسی طرح وہ حق زوجیت رکھتا ہے، اسی طرح اس کی وہ بیوی ہے اور اس کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے، تو وہ مؤثر طلاق کب ہوگی؟ جب 3 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ عدت کی مدت رکھی ہے درمیان میں، تاکہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے، 3 مہینے میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یا 3 مہینے میں ابھی وہ جدائی پڑی ہوئی ہے، گھر میں تو رہی ہے لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر، وہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وہ عدت کے دوران اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرے گی، اپنی زیب و زینت پر لحاظ رکھے گی، وہ درمیان میں اگر وہ دونوں طرف سے جو خاندان والے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے، تو یہ فلسفے ہیں کہ وہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی ادھر طلاق دی، ادھر اگلے دن ٹیسٹ کراؤ اور بھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا چلے بھی جاؤ، صرف اگر یہی ایک بات ہوتی تو شاید، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شریعت میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، بعض دفعہ ہم اس کے فلسفوں کو صاحب کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ 3 مہینے کا جو رکھا ہے کہ تاکہ وہ ہو سکتا مائل ہو جائے، دوبارہ اس کی طرف آ جائے اور گھر جڑا رہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو مثلا 2 دفعہ طلاق دے گا تو پھر یہ رکھے گا، اور اس لیے پھر تیسری دفعہ کہا گیا کہ اس نے تو تماشا بنا لیا ہے، تو لہذا کہا گیا کہ اب اس کی تھوڑی سی وہ غیرت پر بھی چوٹ لگے کہ بھی اب اگر طلاق دی تو عورت جو ہے پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی حلالہ کرنا پڑے گا، وہ کسی شوہر کے ساتھ جائے گی، دوسرا تیسرا، یا تو وہ پھر وہ چھوڑے تو وہ جائے، تو لہٰذا اس لیے روکنے کے لیے کہا گیا کہ یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو رہ گئی بات اس کی جو وفات پا گیا ہے، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ جی چلے جی آج شوہر فوت ہو گیا ہے، 8-10 دن بعد کہیں جناب کہ وہ شادی کی رچا لے کہ جی ٹیسٹ کو ہو گیا جی بچہ ہے نہیں تو چلے جی نہیں، تو لہٰذا جو شریعت نے 4 مہینے 10 دن رکھے ہیں تو اس کی بھی بہرحال جو معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہیں مسائل اس کو بھی لازم رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، ہمارے پاس چند ہی لمحات رہ گئے ہیں، ہم آخری کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں کبیر بول رہا ہوں ڈونکاسٹر سے۔ جی میں نے ایک خواب ترجمہ پوچھنا تھا اگر آپ کا۔ بسم اللہ فرمائیے۔ میں ایک خواب دیکھا تھا، میرا ایک بہت اچھا دوست تھا، مسیحی تھا جی، وہ اللہ کا پیارا ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ انہی دنوں کے اندر جی میں نے ایک خواب دیکھا اس کے بارے میں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مرا، تو اس کا ترجمہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو؟ میں ٹیلی ویژن سے دیکھوں گا۔ جی اچھا، مسیحی تھا فرما رہے ہیں؟ مسیحی تھا، جی اچھا وہ بھائی میرے کہہ رہے ہیں، سمجھ آیا کچھ؟ جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ۔ وہ خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، بہرحال خواب کی تعبیر کا تو نہیں ہے پروگرام، یہ شرعی مسائل کا ہے۔ وہ نے کہا جی اس کا کوئی دوست تھا جو مسیحی تھا، تو وہ فوت ہو گیا، اس کو اب خواب میں ملا اور اس خواب میں اس نے سمجھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مرا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے، اگر واقعاً وہ کلمہ پڑھ کے مرا ہے، یعنی رسول پاک کی رسالت کی تصدیق کر کے دنیا سے گیا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کی وہ مغفرت کر دے۔ اور آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ کا خواب چونکہ ہو سکتا ہے، پہلی بات تو خواب جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور ان ہستیوں کے کہ جو واقع آئمہ ہیں یا اللہ کے صحیح ولی ہیں۔ تو دوسرے لوگوں کے خواب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے حجت بھی ہو تو خصوص اس بندے کے لیے ہو جس کے لیے خواب ہے، اس کو دوسروں کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا آپ اگر اس کے بعد کوئی اس پر ترتیبی اثر دینا چاہتے ہیں تو چونکہ مثلا مغفرت کی دعا بھی مانگیں گے تو ظاہر ہے مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے نا جی، تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا اس طرح سے نہیں ہے اسلام میں۔ تو لہٰذا ترتیبی اثر یہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے خواب دیکھ لیا ہے تو اب سارے لوگ اس کو مسلمان سمجھیں، یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان رہا۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ ہم اس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے پروگرام کا خاتمہ کریں گے کہ ہمارے پاس چند ہی لمحات رہ گئے۔ میں چاہوں گا وہ جو ہم نے عدت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو بالکل تھوڑا سا اور وضاحت کر کے پھر انشاءاللہ۔ وہ بات تھی کہ
جو عورت عدت وفات میں 4 مہینے 10 دن اس نے عدت کرنی ہے تو اس میں زینت کا لباس استعمال نہ کرے، لیکن گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں ہے. جی ٹھیک. اور پھر یہ ہے کہ بعض عورتیں ملازمت کر رہی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جاب اور وہ بھی چیزیں ہیں، لیکن زینت کر کے نہ جائے. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا یعنی اپنا میک اپ اور وہ چیزیں نہ کریں. ٹھیک ہے جی. وہ تو ویسے بھی بہرحال کہا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے صرف کریں. اگر اس کا میک اپ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے ہیں تو پھر اس میں گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو یا لاپتہ ہونے کے حکم میں اس کی عدت وفات شوہر کی موت کی اطلاع ملنے کے وقت سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ شوہر کی موت کے وقت سے. ٹھیک ہے. اس میں اب فرق آ گیا کہ جس کا شوہر لاپتہ ہو گیا ہے یا لاپتہ ہونے کے حکم میں ہے، اس کی عدت وفات شوہر کی موت کی اطلاع ملنے کے وقت سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ شوہر کی موت کے وقت سے. مثلا ایک شوہر گم ہوا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں چل رہا، اب اس کی اطلاع ہوگی کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ جی مثلا وہ 2013 میں فوت ہو گیا تھا، اطلاع ملی 2014 میں، 1 سال لیٹ جا کے اطلاع ملی. جب بارڈر پہ جاتے ہیں فوجی لاش نہیں ملتی ہے تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کنفرم کرتے ہیں، تو وہ جو ہی اس کی اطلاع ملے گی نا اس کے بعد 4 مہینے 10 دن وہ عدت رکھی. بھلے وہ 1 سال گزر گیا ہے لیکن وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا. جب اس کو اطلاع ملے گی نا موت کی تو اس کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن عدت وفات رکھے گی، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ. آپ کا بھی محترم ناظرین، آپ کا بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے. بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کی کالز کا. اور اب میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کیا جائے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسمک العظیم العظم العزل اجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال بحق محمد وآلہ محمد. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. اور محترم ناظرین آپ کا بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب آپ کالز کرتے ہیں تو اور خوبصورت پروگرام ہوتا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے. التماس دعا. السلام علیکم. خدا حافظ.